ایک خیال یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ جب خود اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں تو اہل ایمان کو درود کے ذریعے آپ کے لیے دعا کرنے اور ثنا اور تعظیم کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اللہ کے حکم کی مصلحتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن کچھ مصلحتیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل میں بھی آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے محسن ہیں، آپ کے احسانات اس امت پر بے شمار ہیں، ان احسانات کا بدلہ دینا امت کے بس سے باہر ہے، لیکن آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ خیال ہو کہ درجات تو اللہ تعالیٰ خود ہی بہت بلند فرما رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت لامحدود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات بھی لامحدود ہیں۔ انسانی ذہن ان کا تصور ہی نہیں کر سکتا، وہ اس کی پہنچ سے بالاتر ہے۔ تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید درجات بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری مصلحت یہ ہوتی ہے کہ محب یعنی محبت کرنے والے سے یہ درخواست کرنا کہ اپنے محبوب پر مزید مہربانی فرما دو، یہ ایسا عمل ہے کہ محب کے نزدیک درخواست کرنے والا خود محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر باپ کا کوئی دوست باپ سے درخواست کرے کہ آپ اپنے بیٹے کو فلاں فلاں فائدہ پہنچا دیجئے، فلاں پلاٹ اس کے نام کر دیجئے، تو باپ اس دوست کو جو درخواست کر رہا ہے بیٹے کو فائدہ پہنچانے کی اپنے سے اور قریب سمجھے گا کہ اس کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ میرے بیٹے کی خیر خواہی چاہ رہا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجنے کی، تو ہم خود اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں گے۔ تیسری مصلحت یہ ہے کہ درود بھیجنے کا حکم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال عبدیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی آپ اگرچہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، لیکن ہیں تو انسان، بندے ہیں اللہ کے، افضل ترین ہستی ہیں لیکن انسان ہیں، تو دعاؤں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ خود رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو، امت کو حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اعلیٰ ترین مقام پر ہیں بندگی کے، لیکن بندے ہیں۔ خالق اپنی جگہ ہے، مخلوق اپنی جگہ ہے۔ یہ فرق ہمیشہ انسان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چوتھی مصلحت یہ بھی ہے کہ انسانوں کے مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پہ توحید کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یعنی تعریف بیان کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں، اس کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے بنسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت کی یعنی دعا کرنے کے یا توجہ کرنے کے۔ تو اس چیز سے ان کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ درود کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور یہ کام تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، دعا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور بھی بہت سی بے شمار مصلحتیں ہوں گی جو ہمارے ذہن میں تو نہیں آتی ہیں، ہمیں تو بس اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ ایسا حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو اس کے لیے وعید ہے۔ وعید کہتے ہیں بری خبر کو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رغم انف رجل، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یہ عربی کا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے ذلیل ہو وہ شخص، ذکرت عندہ، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا میں تم کو سب سے بڑا بخیل نہ بتا دوں؟ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، یعنی وہ کنجوس ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں یا اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اب اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرما دے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں یا سنیں تو آپ پر درود شریف، جو شخص بھی یہ کرے وہ ضرور درود بھیجے، اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مجلس میں بار بار نام آ رہا ہے، کوئی احادیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، طالب علم بار بار سن رہے ہیں، استاد بار بار نام لے رہا ہے، تو پہلی مرتبہ لینا یعنی ایک مرتبہ لینا تو واجب ہے۔ اگر نہیں لے گا تو گناہگار ہوگا، بخیلوں میں شمار ہوگا اور ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ ساری جو وعیدیں اس کے لیے ہوں گی۔ لیکن اگر بار بار نام آ رہا ہے اور ایک دفعہ اس نے لے لیا، واجب تو ادا ہو گیا۔ اگر بار بار وہ درود پڑھے تو اس کے لیے یہ مستحب ہے، یعنی ثواب ملے گا پڑھنے والے کو، جو نہیں پڑھے گا اس پر گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ لیکن محبت کا تقاضا اور اپنے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کا شوق اگر ہے تو بار بار پڑھ لینا چاہیے، اور پورا لمبا درود ابراہیمی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا چھوٹا سا درود ہے کہ جس میں صلات اور سلام دونوں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تحریر میں بھی ہے کہ جب لکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لوگ اکثر سواد بنا دیتے ہیں یا سواد لام عین میم اس طرح سلم کر کے لکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، پورا نام ایک دفعہ کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا چاہیے۔ درود شریف کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فائدے ہیں امت کے لیے کہ اگر ان پر کوئی وعید نہ بھی ہوتی تو اہل ایمان کو درود کی کثرت کرنی ہی چاہیے تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر بڑی بشاشت تھی، بڑی خوشی کے آثار تھے، تو اور فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ بے شک آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات آپ کو خوش کرنے والی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں سے جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر 10 سلام بھیجوں گا۔ نسائی کی حدیث ہے۔ اسی بات کو صحیح مسلم میں اور زیادہ بڑھا دیا گیا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا کرتے تھے۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی دن وفات پائی، سور پھونکا جائے گا اور جمعے کے دن ہی سور کی آواز سے مخلوق بے ہوش ہوگی، اور سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اس لیے مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بندہ امتی کہیں بھی ہو، جہاں بھی وہ درود پڑھے گا، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے کتنا بھی دور ہو، وہ درود اس تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں اور مجھ کو میری امت کا سلام پہنچا دیتے ہیں، اور فرمایا مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پہنچ جاتا ہے تم جہاں بھی کہیں ہو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ ایک حدیث سے فرمایا کہ 3 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو اس سے ہٹا دے، دوسرے سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرے کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ درود شریف کے فضائل میں ایک خاص چیز یہ بھی ہے کہ وہ دعا جس کے شروع اور آخر میں درود شریف ہوتا ہے اس کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ درود شریف وہ چیز ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی دعا کے شروع اور آخر میں دونوں طرف درود شریف کو دیکھیں گے تو یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ درود شریف کو تو قبول کر لیں اور درمیان کی دعا غیر مقبول رہ جائے۔ تو اس لیے دعاؤں کی قبولیت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اگر دونوں طرف شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے تو۔ ایک اور حدیث سے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے
اس تک میری شفاعت پہنچ کر رہے گی، یعنی یقیناً اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سفارش اس وقت حاصل ہوگی میدان محشر میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے میزان جہاں قائم ہوگی، میزان عمل، ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے، وہاں وہ کھڑے ہوں گے اور ان کا قد ستون کی طرح لمبا ہوگا اور جسم پر 2 سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور کس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو وہ کسی امتی کو دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے کہ یا احمد یا احمد، آپ جواب میں فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، یعنی میں حاضر ہوں اے انسانوں کے باپ۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ آپ کی امت کا بندہ ہے، اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چادر کو کس کر باندھ لوں گا، یعنی یہ محاورہ ہے عربی میں کہ جب کسی کام کو پختہ ارادہ کر لیا جاتا ہے اور پوری طرح اس میں محو انسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں چادر کو کس لینا۔ تو فرمایا کہ میں اس وقت تیزی سے چلوں گا فرشتوں کے پیچھے، وہ امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور کہوں گا یا رسول ربی قفو، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بھیجے ہو، رک جاؤ۔ وہ جواب میں یہ کہیں گے نحن غلاظ الشداد، ہم تو بڑے قوت والے سخت گیر ہیں، اور ہم تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ قرآن پاک میں یہ ملائکہ کی بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ کیسے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت گیر، بہت سخت طبیعت کے ہیں، وہ بڑے قوی اور مضبوط فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بس وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ان کو ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت فرشتے معذرت کر لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑوں گا اور آسمان کی طرف دیکھوں گا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ جب کسی سے کوئی درخواست کرنی ہوتی تھی تو داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے عاجزی سے اس کی طرف دیکھتے تھے، یعنی ایک طرح سے فریاد ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے میں کہوں گا کہ یا اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش سے ایک آواز آئے گی، اطیعوا محمدا، کہ اے فرشتوں اطاعت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جہاں سے اس بندے کو لائے تھے وہیں چھوڑاؤ۔ فرشتے اسے واپس میزان کے پاس لے آئیں گے، دوبارہ اعمال ہوگا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹکڑا دیا جائے گا چھوٹا سا سفید رنگ کا، انگلی کے پورے کے برابر، اور آپ بسم اللہ کہہ کے پرزہ اس نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اور پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور اس شخص کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ بہت شکر گزار ہوگا اور پوچھے گا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کی شخصیت کتنی پیاری، آپ کون ہیں؟ اس وقت آپ فرمائیں گے کہ میں محمد تمہارا نبی ہوں، اور یہ تمہارا وہ درود ہے جو تم نے مجھ پہ پڑھا تھا، اس کے بدلے یہ میں نے تجھے اس وقت یہ بدلہ دیا ہے کہ جب تجھے سخت ضرورت تھی، کہ یہ درود نیکیوں کے پردے میں رکھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن